آج 5 دسمبر 2025 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے لے کر چلیں گے، لیکن اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط بناتے ہوئے چلیں گے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ نے بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت کو حاصل کر لینا، کیا تم نے اس کو یہ گمان کیا ہے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ اب تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثل، ان لوگوں کے جیسا آیا ہی نہیں ہے، خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مطلب یہاں پر واضح کر دیا تھا قرآن نے کہ جو جنتی معاشرہ ہے، جنت کو حاصل کر لینا، جنت میں داخل ہو جانا، جنت کو پا لینا، یہ کوئی اتنا معمولی کام نہیں، بلکہ اس کے لیے بڑے میدان سر کرنے پڑتے ہیں۔ تو تمہارا یہ گمان ہو چکا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہارے پاس ابھی وہ چیزیں، وہ معاملات پہنچے ہی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے تھے۔ من قبلکم مستہم البأساء والضراء، دیکھ لیجئے دونوں باتیں قرآن نے بیان کی۔ بأساء بھی ان کے اوپر آیا تھا، ضراء بھی ان کے اوپر آیا تھا۔ وزلزلوا، ان کے معاملات میں بھونچال پیدا ہو گیا تھا، ان کے قدموں کو ہلا کے رکھ دیا گیا تھا، وہ لرزا دیے گئے تھے۔ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے؟ مطلب یہاں اس آیت میں بتایا گیا تھا کہ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، جب انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا تھا تو جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے تھے، ہلا کے رکھ دیے گئے تھے، ان کے اوپر تکلیفیں بھی آئی تھیں، مشکلات سے بھی ان کا سامنا ہوا تھا۔ یہ مشکلات، تکلیفیں، یہ سب کے سب قرآن نے دو الفاظ میں بیان کی، بأساء اور ضراء۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کی معیشت کو بھی اور ان کے معاش کو بھی بیان کرنے کے لیے قرآن نے استعمال کیے۔ مطلب ہر قسم کی تنگی، ہر قسم کی مشکل ان کے اوپر آئی تھی۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کلمہ حق کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے کی طرف سے ہلا کر رکھ دینے والا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو ویسے ہی لرز کے رہ جاتے ہیں خوف کے مارے کہ اگر ہم نے ان کے سامنے کلمہ حق بلند کر دیا ہے تو یہ ہمارا کیا حال کریں گے، اس کو سوچتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیے جانا، یہ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، ابھی تو اس میدان میں ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ قرآن نے موسیٰ رسول کے واقعے میں بیان فرمایا تھا، ان فیہا قوما جبارین، کہ موسیٰ رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ماحول میں، اس معاملات میں، اس علاقے میں داخل ہو جاؤ، تو کہتے ہیں اس میں تو ایسی مضبوط قوم ہے، ہم اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں، ہم تو جب داخل ہوں گے حتی یخرجوا منہا، جب وہ خود بخود اس سے باہر نکل جائیں گے، اس منصب کو چھوڑ دیں گے، ہم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہے وہ معاملہ جو ایک غلام اور محکوم قوم کی طرف سے پیش آتا ہے کہ وہ غلامی کو ہی نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ مقابلے کو زحمت قرار دے رہے ہوتے ہیں۔
قرآن نے کہا ایسے جنتی معاشرے نہیں بن سکتے، اس طریقے سے تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ لوگ پچھلے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بڑے بڑے میدان سر کیے ہیں، وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا تھا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا، ان کے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا گیا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ لوگ کہنے لگ گئے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے؟ ہم نے تو وہ سارے معاملات جو تھے ان پہ عمل کر کے دیکھ لیا ہے، ابھی نتیجہ نہیں آ رہا۔ تو قرآن نے کہا تھا الا ان نصر اللہ قریب، تم یہ ہرگز مت سمجھو کہ نتیجہ نہیں آئے گا، ہم نے جو تمہیں فارمولہ دیا ہے یہ نتیجہ لے کر آئے گا، لیکن تم اپنے مشن پر چلتے رہو، جس راہ پہ بتایا جا رہا ہے اس پہ گامزن رہو، یہ قریب ہی ہے، تمہیں تو دور لگ رہا ہے ابھی، لیکن ابھی نصر اللہ قریب، یہ قریب ہے، چلتے چلے جاؤ، آ جائے گا، بتایا ہے تو غلط نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن نے بیان فرمایا، جنت کے حصول کا معاملہ بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ جو تدخل الجنہ آیا ہے، اس آیت کے سیاق میں آپ رکھ کے دیکھ لیجئے، کیا اس سے مراد وہ تصوراتی جنت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو واضح کر رہی ہے پوری آیت کی جنت کے داخلے کی جو بات یہاں چل رہی ہے، یہ تو معاشرے کو جنت بنانے کی بات چل رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے فتنے کے خلاف علم بغاوت سر بلند کر دیجئے، کیسے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے، تو پھر آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا، مشکلات آئی تھی، انہوں نے مشکلات سے نبرد آزما ہوئے، ڈٹے رہے، تب انہوں نے مقام کو حاصل کیا۔ تو لاہ عمل اب قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے، آگے کی طرف جو آیات آ رہی ہیں، پہلے اس نے بیان فرما دیا ہے کہ ان راہوں میں کانٹے تو بہت ہیں، لیکن آگے جا کے خوشگواریاں ہی خوشگواریاں ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ علم بغاوت، حق کا علم وہ بلند کر لیجئے۔ ہمارے ہاں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ظالم کے چلے جانے کے بعد کو اس کے ظلم کے خلاف بہت چرچا کیا جاتا ہے، لیکن جب ظالم برسر اقتدار ہوتا ہے اس وقت زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کو تالے لگ جاتے ہیں، اور اس کو حکمت کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہی حکمت تھی تو پھر یہ حکمت موسیٰ رسول اللہ کو کیوں نہیں سجائی گئی؟ یہ ان کو کیوں نہیں سوچی؟ اگر یہ ان کو بھی سوچ جاتی تو کیا یہ اتنا بڑا انقلاب برپا ہو سکتا تھا جس کا قرآن نے کئی جگہ پہ ذکر بھی کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے موسیٰ رسول اللہ اس ظالم کے آگے اس کے ظلم کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے، اس لیے یہ اتنا بڑا انقلاب ہوا کہ آج بچہ بچہ موسیٰ رسول اللہ کے نام سے واقف ہے، اور فرعون کی فرعونیت کا وہ ہمیشہ منفی انداز میں ہی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ فرعون کا نام جب بھی آتا ہے تو فرعونیت یہ ایک ایسا منصب بن گیا کہ جو داغدار ہی رہا، اور جب موسیٰ رسول اللہ کا نام آتا ہے تو کیسے وہ ایک ہیرو بن کے سامنے آئے جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو یہ حکمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ظالم کے ظلم کے آگے خاموش ہو جائیں، سرنڈر کر دیں، اس کے جانے کے بعد، اس کے منصب سے اتر جانے کے بعد، اس کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ اس کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کریں اور سمجھیں کہ میں تو بہت بڑا فاتح ہوں اور میں تنقید نگار ہوں،
میں اب ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں، یہ آپ کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا نہیں ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے، تفصیل سے بات کریں گے کسی موقع پر۔ آگے بیان فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کیا ہے طرز عمل انفاق کا، کیا وہ کھول کر رکھیں، کس کے اوپر وہ گرہ نہیں لگائیں۔ یسألونک، عام طور پر جہاں بھی یسألونک آتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کاف کی ضمیر اللہ کے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس کو آپ ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن خطاب کرتا ہے کل انسانیت سے، یا ایھا الانسان انک کادح، بے شک تم کوشش کرنے والے ہو۔ تو انسان کو ہمیشہ کاف کے خطاب، کاف کی ضمیر سے ہی مخاطب کیا جاتا ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ اب یہاں پر یسألونک کا ہے، اس کا ایک ترجمہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف اس کو لوٹایا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے کہ یسألونک کے اندر وہ لوگ بھی مخاطب ہیں کہ جو قرآن کے داعی ہیں۔ جب وہ قرآن کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ قرآن کا پیغام سننے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ اب کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے انفاق کا۔ اس کا تیسرا پہلو بھی ذہن میں یہ رکھ لیجئے آپ کہ یسألونک کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، جستجو کرنا، طلب کرنا۔ آپ سآلہ کے معنی کے اندر دیکھ لیجئے، طلب کرنا اور متلاشی ہونا یہ معنی پایا جاتا ہے، جیسے کہ فاسأل بہ خبیرہ کے اندر یہ ترجمہ کرنا کہ اس کے بارے میں، رحمان کے بارے میں کسی خبردار سے سوال کرو۔ تو سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوچھا ہی جائے، بلکہ اگر تم رحمان کو، اس کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر ایسے شخص کے، ایسی ذات، ایسے کلام کی خبر گیری کرو، اس میں جا کے تلاش کرو رحمان کے بارے میں۔ فاسأل، تلاش کرنا، جستجو کرنا، طلب کرنا۔ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کھڑا ہو گیا بھائی رحمان کے بارے میں بتاؤ مجھے، کوئی ترجمہ نہیں کرے گا اس طریقے سے۔ تو سآلہ کا مطلب طلب کرنا، جستجو کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کاف کی ضمیر یہ اللہ کے کلام کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ یہ تیسرا پہلو بھی ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ بات اور ذرا واضح ہوتی چلی جائے گی۔ میرا رجحان بھی اس طرف ہی ہوتا ہے عام طور پر کہ یسألونک کے اندر، کیونکہ یہ کل انسانیت سے خطاب ہے۔ رسول تو ایک وقت تک ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کا قانون جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو گائیڈنس فراہم کر رہا ہوتا ہے، اس گائیڈنس سے لوگ یہ چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کاف کی ضمیر یہ کلام کی طرف ہی جاتی ہے۔ یہ تیسرا پہلو بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تینوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، جو راجے لگے آپ اس کے مطابق ہی اس آیت کو سمجھ لیجئے۔ مشکل پیش کب آتی ہے؟ جب آگے کل لکھا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی کل جب آ گیا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اللہ اپنے ہی کتاب کو کہہ رہا ہے کل، تو اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ قرآن اپنے آپ کو مبین کہتا ہے۔ مبین کا مطلب آپ نکال لیجئے بیان کرنے والا۔ تو کتاب خود بھی بیان کر رہی ہوتی ہے، کتاب تو خود ہی بیان کر رہی ہوتی ہے، مبین ہے، فاعل ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر یہ وصف موجود ہے جو عام طور پر ہم لوگ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبین ہے، بیان کرنے والا ہے۔ ایسے ہی کتاب بھی بیان کرنے والی ہوتی ہے، قرآن نے خود کہا ہے۔ جب وہ خود بیان کرنے والی ہے تو کل کا جو لفظ ہے، کل کا امر ہے، وہ اس کی طرف ہونا بالکل درست ہے، غلط نہیں ہوگا۔ ایک مقام پہ قرآن نے کہا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری کتاب، یہ ہے ہمارا قانون، تم پر حق کے بارے میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ینطق کا مطلب تو آپ عربی زبان میں، اردو میں نکال لیجئے، منطق کہتے ہیں بات کرنے کو۔ تو ینطق علیکم بالحق، وہ تم پر حق کو بیان
کرتی ہے ہماری یہ کتاب. تو کتاب بیان کرتی ہے, کتاب بات کرتی ہے. ینطق کو مطلب بات بھی ہوتا ہے نا, منطق. اسی سے نطق آیا ہے, منطق آئی ہے, منطق آیا ہے. الفاظ مختلف ڈرائیوڈ ہوئے ہیں نون طا اور قاف سے. ینطق علیکم بالحق, تم پر باتیں کرتی ہے حق کے بارے میں. اب کوئی کتاب کس سے باتیں کر رہی ہے, دیکھ لیجیے یہاں پر کس طرح سے بیان ہوا ہے. تو اس لیے کل کہہ دینا ہے آگے, اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ یہ کسی ذات سے خطاب ہے. یہ کلام سے بھی خطاب ہوتا ہے کہ ان کو بتا دو, قانون بتا رہا ہے. یہ اسلوب قرآن کا خود ہی ہے. اور یہ اسلوب اگر آپ کو منفرد لگتا ہے تو قرآن تو انفرادی حیثیت کا ہی تو حامل ہے. قرآن تو ہے ہی منفرد, اس کا اسلوب, اس کے اندر ایک امتیاز ہی تو ہے. یہی تو سمجھنا ہے اس کے امتیاز کو. تو وہ طلب کرتے ہیں تم سے کہ کیا وہ انفاق کریں. قل ما انفقتم, بتا دو. اللہ اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو بیان کر رہا ہے. اسلوب اس نے اختیار کیا قل والا. ما انفقتم من خیر, جو کچھ بھی تم خرچ کرو, جو کچھ بھی تم کھلا رکھو خیر سے ہو, خبیث نہ ہو. جیسے قرآن نے کہا نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ, تم تیمم نہ کرو خبیث کا. ہمارے ہاں تو تیمم کا لفظ آتے ہی ذہنوں کے اندر وہ سر پہ مسا, ہاتھ پھیرنا, مٹی میں ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد اس کو منہ پہ مٹی کو مارنا, یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ, تیمم نہ کرو خبیث کا. ترجمہ کر کے دیکھیں نا کوئی تیمم کا ترجمہ کرتے نہیں ہے. تیمم کا لفظ تیمم ہی استعمال کر لیا. ترجمہ کرے, ترجمے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. غسل کا ترجمہ وضو کر لیا, وضو کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. تو کہتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, جو کچھ بھی انفاق کا معاملہ تم رکھتے ہو اس میں خبیث کا قصد نہ کرو. قصد کرنا, ارادہ کرنا, یہ تیمم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں. یما, یا میم و میم سے. تو قل ما انفقتم من خیر, جو کچھ بھی تم انفاق کرو خیر سے انفاق کرو. تو اس کا معاملہ کیا ہے, فَلِلْوَالِدَيْنِ, تو والدین کے لیے. اس کا معنی میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ والدین واو لام دال کے اندر صرف پیدا کرنے والے ہی نہیں بلکہ تربیت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تربیت کرنے والے بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ولد, اسی سے ولید بنا ہے. ولید کا مطلب کیا لیتے ہیں, ہمارے عربی زبان کے اندر بھی ولید ملازم کو بھی کہتے ہیں, ماتحت کو بھی کہا جاتا ہے. آپ قرآن عربی لغت میں جا کے جائزہ لے لیجئے کہ ولید کس لیے آتا ہے. لڑکے کو ولید کہا جاتا ہے. انگلش میں ایک ہی ورڈ استعمال کر لیتے ہیں, گارڈینز. تو گارڈینز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی زیر پرورش کوئی شخص ہو اس کو گارڈینز کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مشکل جب پیش آتی ہے جب یہاں پر تثنیہ یعنی ڈول کا صیغہ آتا ہے والدین, تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ ماں باپ بھی تو ہوں گے, اس کے علاوہ کون ہوں گے. ٹھیک ہے, ماں باپ بھی ہیں اس کے اندر, لیکن قرآن یہاں جب والدین کہتا ہے تو اس میں ایک اور پیغام بھی پنہا ہے. کیونکہ قرآن کا خطاب ڈائریکٹ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے, اور اجتماعیت کا ہی نام معاشرہ ہے. تو معاشرے میں جو چلانے والے لوگ ہیں, ایک تو وہ لوگ آ جائیں گے اس کے اندر. تو ڈول کی جو یہاں پر صیغہ آیا ہے اس کے اندر ایک تو آپ کی ریاست ہو گئی شامل تربیت کرنے کے اندر, اور دوسرے وہ لوگ ہو گئے جو آپ کی تربیت کرنے میں کوشاں رہتے ہیں. وہ دونوں اس میں شامل ہیں. مطلب ریاست کو بھی ٹیکس دینا, ان کو بھی مال میں خرچ کرنے کے اندر شامل کرنا, اور دوسرا وہ لوگ جو آپ کے تربیت کے اندر کوشاں ہیں ان کے لیے بھی انفاق والا معاملہ رواں رکھنا. یہ میں والدین کا وہ ترجمہ بتا رہا ہوں جو آپ کے مروجہ ترجمے سے تھوڑا ہٹ کے ہے. مطلب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ والدین کا لفظ آئے تو لازمی طور پر آپ کو ماں اور باپ ہی کرنا ہے, ورنہ پھر وہاں پر یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اندر ترجمہ کیا کریں گے آپ.
وہاں تو سب نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اولادکم کے اندر صرف بچے ہی نہیں بلکہ بچوں کے بچے بھی شامل ہیں. آباؤکم من النساء الا ما قد سلف کا مطلب کیا کریں گے آپ؟ سب نے ترجمہ یہاں یہ کیا ہے کہ صرف پیدا کرنے والے باپ ہی نہیں بلکہ مورث اعلیٰ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جد امجد بھی اس کے اندر شامل ہیں، دادا بھی اس کے اندر شامل ہیں باپوں کے اندر. تو اس والے آیت کے اندر سب نے ترجمہ اس طرح کے اوپر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ گنجائش موجود ہے لغت کے اندر بھی، اور لوگوں نے بھی اس گنجائش کو رواں رکھا ہے. تو فللوالدین اس کا ایک ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، ماں باپ. ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی انسان کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن قرآن جس تعلق کی رشتے کی بات کرتا ہے وہ نظریاتی تعلق ہے، نظریاتی رشتہ ہے. قرآن صرف صلبی رشتوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوتا. یہ بات آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے، کیونکہ وہ معاشرے کی بات کرتا ہے، وہ گھریلو مسائل کے اوپر بحث کرنے یا گفتگو کرنے نہیں بیٹھتا. وہ ایسا مبین نہیں ہے کہ آپ کے گھریلو مسائل کو حل کر رہا ہو، وہ آپ کے معاشرے کے اوپر بیان کر رہا ہوتا ہے. جب معاشرے کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارے ہاں جو رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے انگلش میں کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ ریلیشن. ریلیشن اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ میرا ریلیشن ریلیٹیو ہے، مطلب یہ ریلیشن جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اضافی ہوتا ہے، بنیادی نہیں ہوتا. اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں گے نا تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. وہ اضافی ہوتا ہے، تمدنی زندگی گزارنے کے لیے وہ چیزیں ضروری تو ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ اپنی مرضی سے کسی کے گھر پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اس گھر پہ پیدا کرنا، آپ پیدا ہو گئے ہیں. یہ رشتے آپ کے خود بخود بنتے چلے گئے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ریلیٹ ہوئی ہے آپ کے ساتھ آپ کی پیدائش کے ساتھ ساتھ. لیکن بنیادی طور پر قرآن جس رشتے کی بات کرتا ہے وہ اس رشتے کی بات کرتا ہے جس کو آپ نے اپنے اختیار سے اپنایا ہے، جس کو آپ نے اپنی چوائس کی بنیاد پر اپنا بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنے نظریات کی موافقت کی بنیاد پر اپنا قریبی بنایا ہے. قرآن کا واضح حکم ہے انما المؤمنون اخوۃ. لائیے وہ سارے رشتے جو قرآن کے خلاف آپ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، باپ بہن بھائی، جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اگر اس بات کا بھی حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تم بیوی کو بھی طلاق دے دو، تمہارے اوپر اطاعت ان کی لازم ہے، فرض ہے. یہ قرآن کا خاصہ ہے. دیگر مذاہب میں آپ جا کر دیکھ لیجئے ماں باپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا ہے، قرآن نے کہیں فرض قرار نہیں دیا. جن آیات کو والدین کے لفظ سے ماں اور باپ کے اوپر بیان کیا جاتا ہے ان کے اندر بھی واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں. ان کی اطاعت کا لفظ وہاں بھی موجود نہیں ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً والی آیت ماں باپ کے رشتے پر پیش کی جاتی ہے، وہاں بھی احسان کا لفظ آیا ہے کہ جہاں جہاں کمزوری واقع ہو رہی ہے وہاں پر توازن کو برقرار کر دینا، یہ تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ فرمایا گیا ہے. اور جو آگے آیا نا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو والدین کا معنی میں بیان کر چکا ہوں کہ والدین کا جو لغت کے اندر معنی ہے وہ کیا ہے. آپ اگر اس کو ماں باپ کے لیے بھی لے کر آتے ہیں تو اُفٍّ کا مطلب صرف زبان سے کہنا ہی نہیں ہوتا بلکہ بیزاری کا اظہار کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، کہ میں تمہیں حقیر سمجھتا ہوں، میں تمہیں معمولی سمجھتا ہوں. کسی کو گندا اور حقیر سمجھنے کے لیے عربی زبان میں اُفٍّ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ اسم تو ہے لیکن فعل کے معنی بھی دیتا ہے کہ مجھے بیزاری ہے تم سے، تم حقیر ہو میری نظر کے اندر، تمہاری کوئی قدر نہیں ہے. تم جب تک اہمیت کے حامل تھے جب تک تمہاری ضرورت تھی، تمہاری ضرورت ختم تمہاری اہمیت ختم. اس کے لیے آیا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ.
کہ آپ کسی کو بھی چاہے وہ عمر کے کسی بھی اسٹیج پر پہنچ جائے، آپ اس کو کرمنا بنی آدم سے نیچے نہیں گرا سکتے، کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ آپ کے نزدیک اگر کسی کی اہمیت نہیں ہے تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ قرآن کا جو بنیادی اسلوب ہے، بنیادی اصول ہے، وہ کیا ہے؟ نظریات کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہو وہ بنیادی رشتہ ہوگا۔ تمدنی رشتوں کے اندر تو قرآن نے اسے بھی بیان کیا ہے نا، آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چیک کر لیجئے، پڑھ لیجئے اٹھا کے قرآن کے اندر۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کیسا مکالمہ بیان کیا ہے ابراہیم رسول اللہ کا اور ان کے اب کا۔ آپ پڑھ لیجئے کس طریقے سے قرآن نے نظریات کی بنیاد پر دونوں کے درمیان اختلاف کو واضح کیا کہ بنیاد جو ہے ایمان والوں کی وہ کیا ہے؟ ایمان، یہ بنیاد ہونی چاہیے، انما المؤمنون اخوۃ۔ اس کے اندر نہ تو کوئی خونی رشتہ آئے گا، نہ ہی کوئی قومی عصبیت اس پر غالب آنی چاہیے، نہ ہی کوئی مسلکی تفریق اس پر غالب آنی چاہیے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان والے، امن دینے والے، ان کا ہی آپس میں رشتہ ہے۔ بڑی چیز ہے سمجھنے والی۔ من خیر فللوالدین، تو آپ نے ایک اسلوب تو سمجھ لیا کہ والدین، اس میں ریاست بھی شامل ہے جو تربیت کر رہی ہوتی ہے، جس کے زیر سایہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کے پرورش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس میں ماں باپ کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو جب خرچ کرنے کی بات آئے گی تو انفاق وہاں ہوگا۔ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے، انفاق کا معاملہ آ رہا ہے، انفاق کا معاملہ جب آتا ہے تو اس میں والدین، یہ تو آپ کا وہ چیز ہے جو شامل ہوتے ہی ہیں۔ میں نے تو ابھی تک کسی سے اس درجے سنا بھی نہیں ہے کہ اپنے والدین پہ خرچ کرنے کو وہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ مانتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ بہرحال تفصیلی بات ہے۔ تو فلیل والدین کے اندر اس بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ والدین ماں باپ کو شامل بھی کرتے ہیں تو اس میں ریاست بھی شامل ہے، دونوں ہی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ انفاق کا معاملہ آئے گا، خرچ کرنے کا، کھول کے رکھنے کا، تو اس کے اندر یہ شامل ہیں۔ والاقربین، اقربین کے اندر ہر وہ شخص جو قریب ہے، وہ قرابت دار ہے۔ اب دیکھ لیں اقربین کے اندر تو ماں باپ بھی آتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ تو ہر وہ جو تمہارے سب سے زیادہ قریبی ہیں، وہ ہم منصب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بغیر کسی تفریق کے۔ والیتامى، بغیر کسی مسلکی اور مذہبی تفریق کے یتامہ کا لفظ آیا ہے، جو معاشرے میں اکیلے رہ جائیں۔ والمساکین، اور مساکین جن کی زندگیوں میں سکون طاری ہو جائے۔ وابن السبیل، اور جو اللہ کی راستے میں کوشش کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ انفاق کا معاملہ کرتے رہو۔ یہ سب ٹرمز میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، بس اس بات کو یاد رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، جو بھی فعل انجام دیتے ہو خیر سے، اختیار سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس بارے میں علیم ہے۔ یہاں بیان کر رہا ہے کہ ریاست کو بھی اس کے بارے میں خبرداری ہونی چاہیے، وہ بھی باخبر ہونے چاہیے۔ اللہ کا یہاں پر اپنی علیم ہونے کا بیان کرنا اس لیے نہیں کہ اس کے یہاں بیان کرنے سے ہم سمجھیں کہ اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، نہیں، اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ علیم ہے۔ اس نے اس طریقے کا، اس طرز کا قانون اس کائنات پہ بنایا ہے کہ ہر چیز جو عمل کر رہی ہے وہ اپنے نتیجے سے جڑی ہوئی ہے۔ عمل کرتے ہیں تو نتیجہ پیچھے پیچھے آتا ہے، تو قانون ایسا بنایا جائے
کہ جس میں یہ معلوم ہو کہ ریاست کے اندر رہنے والا ہر شہری کیا عمل کر رہا ہے، تاکہ اس کا نتیجہ اس کے پیچھے پیچھے لگا دیا جائے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جیسے آج ہمارے یہاں بینکنگ سسٹم ہے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اور فیڈرل بیورو ہوتا ہے، وہ ہر پیسے کے اوپر نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، استعمال میں کیسے لیا جا رہا ہے، انکم سے زیادہ تو سرمایہ موجود نہیں ہے، اس کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ یہ سارا کا سارا یہاں پر پیغام فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کے اندر آ رہا ہے کہ جو بھی خرد برد ہو، معاملات کی ہو، پیسے کے اندر ہو، جس چیز کے اندر بھی ہو، اس کا ریکارڈ ریاست کے پاس ہونا چاہیے۔ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتبہ آ گیا ہے، کتبہ علیکم الصیام آتا ہے، تو ہر شخص کے اوپر کس طریقے سے یہ لوگ صیام کی فرضیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہر شخص کو اس کا پابند قرار دیتے ہیں، کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب کتبہ علیکم القتال آتا ہے تو یہاں پر آوازیں بند ہو جاتی ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ حکم الگ ہے، وہ حکم الگ ہے۔ قرآن کے دو احکام ایک ہی طرز کے اوپر بیان ہوئے ہیں، ان کے درمیان اگر اس طریقے سے تفریق کی جائے تو آپ بتائیے پھر قرآن میں اگر تفریق نہیں ہے تو کس کو کیا نام دیا جائے؟ یہی تو ہے الذین جعلوا القرآن عیدین، کی قرآن کے جز بنا دیتے ہیں، قانون کی درجیاں اکھیڑ دیتے ہیں۔ کہیں پر کسی قانون پر بہت زیادہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں پر بہت کم عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دین کے خلاف ہے۔ دین جو ہے وہ زندگی کا کل ہوتا ہے، جز نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک حصے پہ بہت زیادہ عمل کر لوں تو میں قانون پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، اور ایک حصے پر عمل بالکل ترک کر دوں تو میری ذات پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ یہ نہیں ہوتا۔ شہد کا ہر قطرہ میٹھا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ شہد کا ایک قطرہ تو بہت میٹھا ہو اور ایک جو ہے وہ پھیکا ہونا شروع ہو جائے۔ یہ کون سا اسلوب ہے؟ اس کا مطلب ہے ترکیب غلط ہے، سوچ غلط ہے، عمل غلط ہے۔ تو کتبہ علیکم القتال پہ چرچا نہیں ہے، کتبہ علیکم الصیام پہ سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، منبر سے، محراب سے۔ تو جس طرح کتبہ علیکم الصیام ہے، اس طرح کتبہ علیکم القتال ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر قتال کو لاگو کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، تمہارا قانون بنا دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہاری حالت کیا ہے کہ تمہارے لیے وہ ناپسندیدہ ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ کچھ تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے وہ بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کیا بعید ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہو، وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو آیت نمبر 216 بھی یہاں تک رکھتے ہیں، اگلی کلاس میں پھر 216 سے ہی آگے لے کر چلیں گے۔